اب واقعہ ایک عام واقعہ تھا. وہ واقعہ یہ تھا کہ یمن کے قبیلے زبید کا ایک تاجر مکے میں آیا اپنا سامان لے کر سامان بیچنے کے لیے. مکہ بہت بڑی تجارتی منڈی بھی تھا کیونکہ سارا سال زیارت کرنے والے عرب کے برس اور کافر بھی کعبے کی زیارت کو تو آتے تھے. سارا سال لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو دور دور سے تاجر یہاں آتے تھے. یمن کے قبیلے زبید کا ایک تاجر اپنا سامان لے کے آیا اور تجارت کرنے لگا. مکے کے ایک سردار جس کا نام آف تھا اس نے بھی اس سے کچھ سامان لیا مگر سامان لینے کے بعد پیسے دینے سے انکار کر دیا. جو آج مسلمانوں کے معاشرے میں ایک عام سی چیز بن کے رہ گئی, یہ عرب کے جاہلیت کے معاشرے کا وہ عمل تھا جس کے خلاف پیغمبر اتنا ہوئے کہ آپ دیکھیں گے کہ بعد میں پیغمبر نے کس طرح سے انجمن بنائی. زبید زبیدی تاجر کا مال تو رکھ لیا آپ نے, لیکن جب پیمنٹ کا پیسے دینے کا وقت آیا تو صاف انکار کر گئے. اب یہ مکے کا ایک سردار, وہ بیچارہ ایک اجنبی تاجر باہر سے آیا, یہاں اس کا کوئی جاننے والا نہیں. حرم کے آس پاس جتنے بڑے بڑے سردار رہتے تھے سب کے پاس یہ گیا. اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو عرب کے بڑے بڑے سردار وہ جگہ جگہ ٹولی بنا کے بیٹھتے تھے اپنے ساتھیوں کی, تو وہ پورے حرم میں گھوما, صحن میں گھوما, ایک ایک سردار کے پاس گیا کہ مجھ سے ظلم ہوا ہے, میری مدد کرو, میری حمایت کرو. مگر کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس کی مدد کرنے کو تیار ہوتا. ہم اپنے مکے والے بھائی کو چھوڑ کر یمن سے آنے والے اجنبی کی مدد کیسے کریں؟ کوئی بھی ایسا نہیں جو مظلوم کا ساتھ دے اور اس ظالم کے خلاف کم سے کم اس کے پاس جا کر اس سے بات کرنے کو تیار. کوئی اس معاملے میں پڑھنے کو بھی تیار نہیں ہو رہا. جب اس نے دیکھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو حرم کے بالکل سامنے ایک پہاڑی ہے, کوہ ابو قبیس. پروردگار عالم آپ میں سے جن کو یہ سعادت دے چکے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا, اور جن کو یہ سعادت اب تک نہیں ملی انشاءاللہ پروردگار انہیں زیارت حرمین اور زیارت مکہ کی سعادت نصیب کرے گا. تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ابو قبیس نامی پہاڑی ہے جس کی آج کل بڑی آسان پہچان یہ کہ اس میں وہ سرنگیں بنائی گئی ہیں جس میں سے پیدل چل کے مینا کے میدان تک حاجی اور عمرہ کرنے والے جاتے ہیں. وہ کس پہچان یہی ہے, اور اس پہاڑی کے اوپر موجودہ بادشاہوں کے محلات بنائے گئے. تو یہ پہاڑی کو ہے ابو قبیس, اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ جب کبھی کوئی آدمی ایسا اعلان کرنا چاہے جو وہ سارے مکے کو سنانا چاہتا تو اس وقت ریڈیو نہیں, ٹیلی ویژن نہیں, اخبارات نہیں, مسجد کے بورڈ نہیں کہ وہاں لکھ کے لگا دے. اس وقت ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ کوہ ابو قبیس سے کھڑا ہو کر اعلان کرتا تھا, اور جس وقت وہ پکارتا تھا تو کوہ ابو قبیس نہ کوئی بہت اونچا پہاڑ ہے کہ کسی کو اس کی آواز ہی نہ سنائی دے, نہ اتنا نیچا پہاڑ ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ آدمی ہمارے برابر کھڑا. بہرحال ایک اس کی مناسب بلندی وہاں سے پکارتا ہے تو لوگ دوڑ کے آ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا. حتیٰ یہ کہ بعض روایات میں ہے کہ جب رسول خدا نے بھی اعلان رسالت کیا تو اسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر مکے والوں کو بلایا تھا. یہ کھڑا ہو گیا پہاڑی پر, مکے والوں آؤ میری مدد کے لیے. جس وقت اس نے پکارا تو لوگ دوڑ کے آئے, مگر وہ سارے آدمی کہ جن کے پاس یہ پہلے جا چکا وہ اس کی شکل دیکھ کے واپس چلے گئے. وہ سمجھ گئے کہ اس نے کیوں پکارا ہوگا. خاندان بنو ہاشم کیونکہ ان کا یہ طریقہ نہیں تھا, ان کے مکانات بھی حرم سے دور تھے, اور وہ حرم کے صحن میں صرف اپنا شان اور شوکت دکھانے کے لیے خاندان بنی ہاشم کسی قسم کی کوئی چوری لگا کے بھی نہیں بیٹھتا تھا. اس لیے یہ تاجر اب تک اس خاندان کے پاس نہیں گیا تھا. نیا آدمی اس کو پتا بھی نہیں کہ یہاں پہ بڑے بڑے خاندانوں میں کون سا خاندان ہے. خاندان بنی ہاشم کے لوگ قریب جا کے کھڑے ہو گئے, کیا بات ہے, تم نے کیوں پکارا؟ بآواز بلند وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے شہر میں مہمان بن کے آیا, تاجر بن کے آیا, زیارت داری سے تجارت کر رہا ہوں, میرا مال رکھ لیا گیا, مجھے پیسے نہیں دیے جا رہے. جناب زبیر جو رسول خدا کے سب سے بڑے چچا ہیں عمر کے اعتبار سے, انہوں نے یہ سنا, ایک مرتبہ کہا کہ آؤ ہمارے درمیان, ساری بات بتاؤ, اگر تم حق پر ہو تو ہم تمہاری مدد کریں گے. اس نے آ کے ثبوت دیے, بات بیان کی. جناب زبیر مکے کے انتہائی بزرگ افراد میں سے ایک ہے. حضرت عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے اس وقت. چنانچہ مکہ احترام کرتا, 3-4 ساتھیوں کو لیا, آپ کے پاس گئے اور زبردستی اس کو مجبور کر کے اس سے اس تاجر کا حق دلوایا, اور یہ دعائیں دیتا ہوا یمن چلا گیا. مگر جناب زبیر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمارے لیے کتنے شرم کی بات ہے کہ مکہ جیسا شہر
بت پرست بھی مانتے ہیں کہ یہ ہمارے بتوں کا مرکز، یہاں پہ ہمارے سامنے ظلم ہو رہا اور ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے کہ بیچارے مظلوم کو پہاڑوں پہ آ کے چیرنا پڑتا، وہ بھی اس میں اتنی ہمت تھی۔ بہت سے لوگ تو چپ چاپ ظلم برداشت کر کے چلے جاتے ہوں گے۔ یہ کتنا قابل شرم ہے ہمارے لیے، ہم ظالموں میں شامل ہو جائیں گے۔ آؤ اس کا کوئی حل نکالیں۔ کیا حل نکالا جائے؟ آپس میں بات ہوتی چلی گئی۔ حرم کے قریب عبداللہ نام کے ایک آدمی کا مکان تھا، وہ بھی زمانے جاہلیت دیندار تھے، یعنی خدا رسول کو تو نہیں مانتے تھے کیونکہ اس وقت اسلام کا اعلان نہیں ہوا، لیکن کچھ ان میں اخلاقی خوبیاں تھیں۔ انہوں نے اپنا مکان پیش کیا اور بنی ہاشم کے اکثر آدمی اور دوسرے قبیلوں کے بھی جو سنجیدہ آدمی تھے، ایماندار آدمی تھے، شریف آدمی تھے، وہ سب جمع ہوئے اور ایک انجمن بنائی گئی، ایک معاہدہ کیا گیا جس کا نام تاریخ اسلام میں ہے حلف الفضول۔ ایک حلف اٹھایا، انہوں نے حلف اٹھایا، قسم کھائی کہ ہم سب آپس میں مل کے ایک انجمن بناتے ہیں اور اس انجمن کا کام کیا ہوگا؟ فقط ایک کام، وہ یہ کہ یرد الفضول الی اہلہا، کہ ہم ہر ظالم سے مظلوم کا حق لے کے مظلوم تک پہنچائیں گے۔ یہ آپس میں طے کیا، قسم کھائی کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور اس کے بعد یہ مکے کی تاریخ کی پہلی انجمن، پہلا ادارہ، پہلی تنظیم کے جس نے کام شروع کیا۔ پیغمبر اسلام عمر کے اعتبار سے بزرگوں میں شامل نہ تھے، اعلان رسالت نہیں ہوا تھا، اس لیے خاندان بنی ہاشم کے ایک عام آدمی کی طرح آئے، اس معاہدے میں شریک ہوئے۔ پیغمبر نے بھی عہد کیا کہ ہاں میں اس کے ساتھ ہوں۔ تاریخ کہتی کہ اس انجمن کا نام یا اس معاہدے کا نام حلف الفضول ہو گیا۔ اس کو فضول کیوں کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ معاہدہ کیا اس میں کئی آدمی ایسے تھے جن کا نام فضل تھا۔ فضل عربی میں ایک عام نام، کئی فضل جمع ہو گئے، فضل کی جمع فضول ہے، اس لیے اس کا نام فضول ہو گیا۔ یہ اردو والا فضول نہیں ہے جو بیکار کے معنوں میں آتا ہے، یہ فضل کی جمع۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس معاہدے میں تو ایسے لوگ نہیں تھے، مگر ایسا ہی ایک معاہدہ اس سے پہلے حضرت اسماعیل کے فوراً بعد مکے کی سرزمین پر ہوا تھا۔ اس میں فضل نام کے آدمی زیادہ تھے تو لوگ اس کو فضول کہتے تھے، اس کو بھی یہی کہا جانے لگا تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے کہ ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ کیونکہ عربی میں فضول کہتے ہیں حق کو، ایک مطلب حق بھی ہے، جو کہا جاتا ہے مثلا اللہ نے فضل کیا وہ اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے، تو حق کو کہتے ہیں کیونکہ یہ معاہدہ اس بات پر تھا کہ ہمیں مظلوم کا حق ظالم سے چھیننا، اس لیے اس کا نام ہو گیا حلف الفضول۔ تاریخ کہتی کہ پیغمبر نے 20 سال کی عمر میں اس معاہدے پہ دستخط کیے۔ یہ معاہدہ کیوں ہوا؟ ایک تو یمن کے تاجر کے واقعے کی وجہ سے، دوسرا یہ کہ وہ جو جنگ ہوئی تھی فجار کی جنگ، اس کے بعد خاندان بنو ہاشم نے یہ بات سوچی کہ اس طرح جنگیں کب تک ہوتی رہیں گی، اگر کوئی ایسا نظام نہ بنایا جائے کہ مظلوم کو حق ملے تو یہ قتل و غارت گری کا سلسلہ چلے گا، ہم ایک ایسا نظام بناتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کو کس انجمن میں شریک ہونے کے بعد یہ انجمن پیغمبر اسلام کو اتنی پسند تھی کہ ساری زندگی اعلان رسالت کے بعد مدینے پہنچنے کے بعد بھی یہ اعلان کرتے رہے کہ خدا کی قسم اگر آج کہیں بھی اس قسم کا کوئی معاہدہ دوبارہ ہوتا تو آج بھی میں جانے کو تیار ہوں اور اس میں شریک ہونے کو تیار ہوں۔ پیغمبر نے ایک اور مرتبہ اس انجمن کی اس معاہدے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ لا کر دے دے، سرخ اونٹ عربی کا ایک محاورہ جس کا مطلب یہ کہ کوئی بہت بڑا ہدیہ، تحفہ، رشوت، بہت قیمتی چیز، جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے مثلاً کوئی مجھے قارون کا خزانہ بھی لا کر دے دے تو میں فلاں کام نہیں کروں گا، یہ عربی میں سرخ اونٹ، کیونکہ سرخ اونٹ انتہائی قیمتی اونٹ کا نام۔ اگر کوئی مجھے 100 سرخ اونٹ بھی لا کر دے دے کہ تم اس انجمن میں شریک نہ ہونا تو خدا کی قسم میں اس کو قبول نہیں کروں گا اور اس میں شریک ہو جاؤں گا۔ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ مظلوم کو اس کا حق دلوانا اسلام میں اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ پیغمبر اسلام جن کا کام انجمنوں میں شریک ہونا نہیں ہوتا، یہ رسالت کا کام نہیں ہے، ان کا کام یہ نہیں کہ دنیا والوں کے اداروں میں شریک ہو، لیکن ایک بہترین ادارہ بنایا جا رہا تو پیغمبر اعلان رسالت کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میں اس میں شریک ہوں گا، کیونکہ اسلام کی بنیادی احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے کہ تمہیں مظلوم کی مدد کرنا۔ روایات میں